آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے سامنے ایک بڑا ہی دلچسپ اور سچی بات بتاؤں تو بڑا فکر انگیز موضوع ہے، یعنی نظام الہی، یا جسے ہم دا ڈیوائن آرڈر کہتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے جو سیدھا انسان کے وجود اور اس کی سوچ کو متاثر کرتا ہے۔ بالکل، اور سب سے حیرانت انگیز بات یہ ہے کہ اس پورے کائناتی نظام کا خاکہ، میرا مطلب ہے اس کی تخلیق سے لے کر اس کے مسلسل انتظام تک، سب کچھ محض ایک مختصر سی قرآنی آیت میں سمیٹ دیا جا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہاں، سورہ یونس کی آیت نمبر 3۔ عموماً جب کائنات اور اس کی ابتدا اور اس کے چلنے کے پیچیدہ نظام پر بات ہوتی ہے تو ذہن میں بڑی بڑی جلدوں والی کتابیں یا گہرے سائنسی نظریات آتے ہیں۔ صحیح کہا، لیکن یہاں انداز بالکل مختلف ہے اور کافی مؤثر ہے۔ اصل میں چند الفاظ کے اندر نہ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وسیع و عریض کائنات بنی کیسے، بلکہ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اسے کون اور کس طرح چلا رہا ہے، اور اس اتنے بڑے منظر نامے میں انسان کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ اور یہی اس موضوع کی اصل کشش ہے۔ دیکھیں، جب ہم دا ڈیوائن آرڈر کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف مادی دنیا کی سائنس نہیں رہتی۔ ہاں، یہ سائنس سے آگے کی بات ہے۔ بالکل، اس ایک آیت میں تخلیق، پھر کائناتی انتظام، پھر عدالت اور انسان کے طبعی فرض کو کسی زنجیر کی کڑیوں کی طرح جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ ان تمام بنیادی سوالات کا ایک انتہائی منظم اور مربوط جواب فراہم کرتی ہے جو صدیوں سے انسان کے اندر موجود رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہاں سے آئیں اور یہ سب کیسے چل رہا ہے۔ یقیناً، اگر ہم ان الفاظ کی گہرائی میں اتریں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ محض کوئی روایتی معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے، بلکہ دنیا اور اس پورے کائناتی نظام کو دیکھنے اور سمجھنے کا ایک بالکل نیا اور عقلی زاویہ ہے۔ تو چلیے اس زاویے کو سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی ابتدا آیات کے بالکل پہلے حصے سے ہوتی ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہاں آسمانوں اور زمین کی اصطلاح پر تھوڑا رک کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بظاہر یہ روزمرہ کے الفاظ لگتے ہیں، لیکن اگر ہم آج کی جدید سائنس اور فلکیات کی عینک سے دیکھیں تو یہ الفاظ اپنے اندر اربوں کہکشاؤں اور بلیک ہولز کی لمبائی چوڑائی سمیٹے ہوئے ہیں۔ صحیح بات ہے، یہ ان گنت ستاروں اور سیاروں کی لامحدود وسعت کو واضح کرتا ہے، کائنات کا احاطہ کرتا ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی جو ابھی تک ہماری نظروں اور دوربینوں کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ یہ وسعت واقعی انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ ایک عام انسان کے لیے اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ سچ میں یہ انسانی تخیل کی حدوں کو پار کر جاتی ہے، لیکن اس بے پناہ وسعت کا تصور کرنے کے فوراً بعد جو اگلی بات آتی ہے، یعنی فی ستۃ ایام، جس کا مطلب ہے 6 دنوں میں، یہ حصہ ایک بہت ہی گہرا فلسفہ سامنے لاتا ہے۔ یقیناً لاتا ہے۔ یہ بات اس جدید اور قدیم بحث کے بالکل مرکز میں جا کر لگتی ہے کہ کیا یہ کائنات محض کسی اچانک ہونے والے حادثے یا کسی اندھے اتفاق یعنی بلائنڈ چانس کا نتیجہ ہے؟ جو کہ بہت سے لوگ مانتے بھی ہیں۔ بالکل، لیکن 6 دن کا ذکر دراصل ایک باقاعدہ مرحلہ وار اور سوچے سمجھے نظام یا آرڈر کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو کیا یہ 6 دن ہمارے عام دنیا والے 6 دن ہیں یا اس کا کوئی اور مطلب ہے؟ اصل میں یہ وقت کا کوئی عام دنیاوی پیمانہ بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ واضح کرنے کے لیے ہے کہ ایک باشعور خالق نے پہلے ایک خاکہ یا جسے ہم بلو پرنٹ کہتے ہیں وہ ترتیب دیا، اور پھر اس کائنات کو درجہ بدرجہ ایک خاص ترتیب، ٹھہراؤ اور حکمت کے ساتھ وجود میں لایا۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے میری نظر میں، کیونکہ کائنات میں جو زبردست ترتیب ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے، چاہے وہ کشش ثقل کا ایک انتہائی باریک توازن ہو جس پر پوری کائنات کھڑی ہے، یا پھر سیاروں کا ایک خاص رفتار سے اپنے مدار میں گھومنا ہو۔ صحیح کہا، یہ سب کسی ایک لمحے کی افراتفری یا حادثے کا نتیجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر میں اس بات کو تھوڑا روزمرہ مشاہدے سے جوڑوں تو جیسے ایک بہت بڑی فلک بوس عمارت کبھی راتوں رات کسی جادو یا کسی دھماکے سے نہیں کھڑی ہو جاتی۔ یقیناً نہیں ہوتی۔ پہلے اس کا باقاعدہ نقشہ بنتا ہے، بنیادیں کھودی جاتی ہیں، پھر ایک ایک کر کے منزلیں بنتی ہیں،
اور آخر میں فنیشنگ ہوتی ہے۔ یہ ایک طویل اور باقاعدہ پروسیس ہے۔ تو 6 دن کا تصور ہمیں یہی بتاتا ہے کہ یہ کائنات ایک منظم پروسیس کے تحت بنی ہے۔ جو چیز حادثاتی ہوتی ہے اس میں ایسا کمال اور تدریجی ترتیب نہیں پائی جاتی۔ اور یہ تدریجی ترتیب ہمیں کائنات کی ہر اس چیز میں نظر آتی ہے جو تخلیق کے اس عمل کا حصہ ہے۔ مثلا اگر ہم ایک چھوٹے سے بیج کی ہی مثال لے لیں۔ ہاں، بیج کی مثال بہت واضح ہے۔ وہ بیج زمین کا سینہ پھاڑ کر نکلتا ہے، شاخیں نکالتا ہے اور پھر جا کر ایک تناور درخت بنتا ہے، یا پھر ایک جرثومے کا مختلف مراحل سے گزر کر ایک مکمل اور پیچیدہ انسان کی شکل اختیار کرنا۔ یہ سب مرحلے وقت مانگتے ہیں۔ بالکل، اور ایک خاص ترتیب کے پابند ہیں۔ یہ سارا عمل چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ذہین اور باشعور خالق کا ارادہ شامل ہے۔ اگر یہ سب بغیر کسی ارادے کے ہو رہا ہوتا تو اس میں یہ تسلسل اور یہ ٹھہراؤ کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہی وہ 6 دن کا ذکر ہے جو نظام الہی کی پہلی اینٹ ہے۔ یہ انسان کے ذہن سے اس وہم کو نکال باہر کرتا ہے کہ شاید وجود کسی اندھے اتفاق کا نتیجہ ہے۔ صحیح، لیکن یہاں ایک اور زاویہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ جب اس باقاعدہ ترتیب اور ایک ماسٹر پلان کی حقیقت تسلیم کر لی جاتی ہے تو ذہن میں فوراً ایک اور سوال جنم لیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کیا اس عظیم الشان کائنات کو ایک بار بنا کر یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے؟ ہاں، کیونکہ ہماری دنیاوی سوچ تو یہی ہوتی ہے کہ جب ایک فیکٹری مکمل ہو جاتی ہے اور مشینیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اسے بنانے والے کا کام عموماً ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جسے آیت کی اگلی بات پوری طرح رد کر دیتی ہے۔ ثم استوى علی العرش یدبر الامر، یعنی پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ عرش کا ذکر تو سیدھا سیدھا ایک لامحدود اور مکمل اقتدار کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہاں جو لفظ سب سے زیادہ متوجہ کرتا ہے اور کائنات کی ورکنگ کو سمجھاتا ہے وہ ہے یدبر۔ یہ لفظ یدبر واقعی اس پوری گفتگو اور اس تفصیلی جائزے کا مرکزی نقطہ ہے، اور جیسا کہ آپ نے فیکٹری والی مثال دی، تاریخ اور فلسفے میں بالکل اسی طرح کا ایک نظریہ بہت مقبول رہا ہے جسے دیزم کہا جاتا ہے۔ جی، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو اس نظریے کے ماننے والے یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کا کوئی خالق ضرور ہے، لیکن ان کا ماننا ہے کہ اس نے کائنات کو بنا کر ایک گھڑی کی طرح چابی دے کر چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اب یہ نظام خود بخود چل رہا ہے؟ بالکل، ان کا خیال ہے کہ اب یہ گھڑی اپنے بنائے گئے طبعی قوانین یعنی فزیکل لاز کے تحت خود چل رہی ہے، اور خالق کا اب اس نظام سے کوئی روزمرہ کا براہ راست واسطہ نہیں ہے۔ لیکن یدبر الامر کا تصور اس نظریے کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ کیونکہ تدبیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانونین بنا کر ایک طرف ہو جایا جائے، بلکہ اس کا مطلب ہے ہر ایک معاملے کی مسلسل اور فعال نگرانی کرنا۔ ہاں، انتہائی باریک بینی سے نگرانی کرنا اور اسے چلانا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم ایک ایسی ہستی کی بات کر رہے ہیں جو بیک وقت مائکرو اور میکرو دونوں سطحوں پر چیزوں کو براہ راست کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ تصور کتنا حیران کن ہے کہ ایک طرف تو عرش اعظم پر غلبے کا ذکر ہے جو اقتدار کی سب سے بلند ترین سطح ہے، اور دوسری طرف سمندر کی تاریک گہرائیوں میں چلنے والے پانی کے دباؤ کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ہر چیز ایک ہی کنٹرول میں ہے۔ خلیوں کا ہمارے خون میں دوڑنا، اربوں نوری سال کے فاصلے پر موجود کہکشاؤں کا اپنے مدار میں سفر کرنا، ہواؤں کا چلنا، یہ سب معاملات کسی خودکار مشین یا آٹو پائلٹ پر نہیں چل رہے۔ صحیح کہا، خالق اور اس کی تخلیق کے درمیان کوئی دوری نہیں ہے۔ اس کو اگر ہم آج کی کارپوریٹ دنیا کی مثال سے سمجھیں، جی، مثال سے شاید اور واضح ہو جائے تو ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا جو CEO ہوتا ہے وہ عموماً دفتر میں بیٹھ کر صرف بڑے اور باقاعدہ مقصد کے فیصلے کرتا ہے۔ وہ باقی تمام معاملات نیچے کے مینیجرز، سپروائزرز اور مشینوں پر چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں، اسے شاید معلوم بھی نہیں ہوتا کہ فیکٹری کے فلور پر کیا ہو رہا ہے۔ بالکل، وہ اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ فیکٹری کے کسی دور دراز کونے میں کوئی مزدور اس وقت کیا کر رہا ہے۔ لیکن نظام الہی کی نوعیت اس سے بالکل مختلف اور بہتر ہے۔ مطلب یہاں ایک ایسی ہستی کا ذکر ہے جو نہ صرف پوری کائنات کا حتمی اور واحد سربراہ ہے، بلکہ وہ بیک وقت ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت کو ذاتی طور پر مینج بھی کر رہا ہے۔ یہی تو،
یہ ایک متحرک، زندہ اور براہ راست کنٹرول ہے۔ یہی وہ اصل طاقت ہے جو اس آرڈر کو باقی تمام انسانی تصورات سے الگ کھڑا کرتی ہے۔ یہ سب سن کر انسان حیرت، ہیبت اور ایک خاص قسم کے اطمینان سے دوچار ہو جاتا ہے۔ ایک زندہ، حاضر و ناظر اور مسلسل توجہ دینے والا خالق جس کا کنٹرول کائنات کے ہر ذرے پر موجود ہے۔ اور یہاں تک بات بالکل صاف ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں آیات گفتگو کا رخ اچانک ایک اور سمت، بلکہ انسانی رویوں کی طرف موڑ دیتی ہے۔ اتنی عظیم و شان سلطنت، عرش کے اقتدار اور ہر معاملے کی تدبیر کا ذکر کرتے کرتے اچانک الفاظ آتے ہیں ما من شافعین الا من بعد اذن، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت یا سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت تیزی سے موضوع تبدیل ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ یہی سوچنے کی بات ہے کہ ایک دم سے کائناتی سائنس، بلیک ہولز اور تخلیق کی بات سے نکل کر شفاعت اور سفارش کا ذکر کیوں آ گیا؟ اس کا کائنات کے نظام سے کیا تعلق ہے؟ اصل میں اس کا براہ راست تعلق انسانی نفسیات اور انسانی معاشروں کی بناوٹ سے ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، انسان جب بھی کسی بہت بڑے، وسیع و طاقتور نظام کو دیکھتا ہے تو اس کی پہلی جبلت یعنی پہلی عادت یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس نظام میں اپنے لیے کوئی شارٹ کٹ تلاش کیا جائے۔ ہم سب دنیاوی نظاموں اور بیوروکریسی کے عادی ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے، ہر کسی کو جلدی ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی دفتر ہو، کوئی عدالت ہو یا طاقت کا کوئی مرکز، انسان ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اصل اتھارٹی تک پہنچنے یا قوانین کی پابندی کرنے کے بجائے کسی طرح مینیجر کے پی اے یا کسی قریبی مشیر سے جان پہچان نکال لی جائے تاکہ کام جلدی ہو جائے۔ یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ انسان اصل اختیار کو بائی پاس کرنے کے راستے ڈھونڈتا ہے۔ اور ظاہر ہے، انسان یہی سوچ کائنات کے اس عظیم نظام پر بھی لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لاشعوری طور پر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہ الہی نظام بھی کسی دنیاوی بادشاہت کی طرح ہی کام کرتا ہے، جہاں طاقت کے مختلف مرکز ہوتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ اگر براہ راست اصل اتھارٹی تک رسائی نہیں ہو رہی یا اپنے اعمال کمزور ہیں تو دربار میں موجود کسی اثر و رسوخ والے کے ذریعے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ بالکل، انسان یہ وہم پال لیتا ہے کہ کائنات کے اس سخت نظام میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری یا ایسا چھوڑ دروازہ موجود ہے جہاں سے سفارش کے ذریعے قانون قدرت یا انصاف میں رد و بدل کرایا جا سکتا ہے۔ اور میرا ماننا ہے کہ یہی وہ وہم ہے جس پر آیات کا یہ حصہ ایک کڑی ضرب لگاتا ہے اور حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ جب پہلے ہی یہ ثابت کر دیا گیا کہ تخلیق بھی تنہا ایک ہستی کی ہے، اور پھر یدبر الامر کے ذریعے یہ بھی بتا دیا گیا کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ براہ راست اسی ایک ہستی کے کنٹرول میں ہے، تو پھر اختیارات کی تقسیم کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے نظام الہی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں چلتا۔ یقیناً، یہ کائنات کا سب سے شفاف اور کمال ترین میرٹ سسٹم ہے۔ یہاں کوئی بھی ہستی، چاہے وہ کتنی ہی مقرب کیوں نہ ہو، اپنی مرضی سے خالق کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم ان الفاظ کی ساخت پر غور کریں تو یہاں شفاعت کی مکمل نفی نہیں کی گئی، بلکہ اسے ایک خاص دائرے میں لا کر الا من بعد اذن، یعنی اس کی اجازت کے بعد کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے۔ یہ شرط بہت اہم ہے۔ اس شرط کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی سفارش کرے گا بھی تو وہ اس وقت تک لب نہیں کھول سکتا جب تک خود خالق اسے ایسا کرنے کی اجازت نہ دے۔ یعنی شفاعت کرنے والا بھی دراصل کسی کو بائی پاس نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ خود اسی خالق کی محتاطی اور اس کے مطلق العنان اقتدار کا عملی اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی قسم کے روحانی، دنیاوی یا خود ساختہ سہاروں پر تکیہ کر کے اپنی اصل ذمہ داریوں اور عمل سے غافل ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ یہ شرط دراصل نظام الہی کو ایک پرفیکٹ شکل میں پیش کرتی ہے۔ اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بادشاہت میں اقتدار نہ تو بٹا ہوا ہے اور نہ ہی اس میں کسی کی مداخلت ممکن ہے۔ جب تمام معاملات کا حتمی فیصلہ اور کنٹرول صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے، تو انسان کے لیے کسی اور کی طرف دیکھنے یا کسی اور سے امیدیں وابستہ کرنے کی کوئی منطقی یا عقلی وجہ باقی نہیں رہتی۔ یہ تصور انسان کو سیدھا ایک ہی مرکز سے جوڑ دیتا ہے۔ اب اگر ہم ان تمام بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پروئیں، سب سے پہلے کائنات کا ایک سوچے سمجھے اور منظم انداز میں 6 دن میں وجود میں آنا جو کسی حادثے کی نفی کرتا ہے، پھر عرش کا غالبہ
اور ایک متحرک ہستی کا کائنات کے ہر ایک معاملے کی مسلسل تدبیر کرنا۔ اور اس کے بعد اقتدار کی وہ مرکزیت جہاں کسی شارٹ کٹ یا بغیر اجازت کے سفارش کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ تو جب ایک باشعور ذہن کے سامنے یہ پوری تصویر مکمل ہوتی ہے تو قدرتی طور پر اس کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس عظیم ترین نظام میں میری حیثیت کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آیات کے آخری حصے میں ملتا ہے۔ جی، میرا کیا کام ہے؟ آیت کا اگلا حصہ اسی سوال کا بالکل سیدھا اور منطقی نتیجہ پیش کرتا ہے، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یعنی یہی اللہ تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ یہ واقعی اس پوری بحث اور فلسفے کا نقطہ عروج ہے۔ ذرا اس منطقی رابط پر غور کریں۔ پہلے مقدمات یا جسے ہم پریمائزز کہتے ہیں وہ قائم کیے گئے کہ بنانے والا وہ ہے، چلانے والا وہ ہے اور اقتدار کا تنہا مالک وہ ہے۔ اور جب یہ تمام حقائق تسلیم کر لیے جائیں تو انسانی عقل خود پکار اٹھتی ہے کہ جب سب کچھ اسی کا ہے تو اطاعت، فرما برداری اور عبادت کا حقدار بھی صرف اور صرف وہی ہے۔ بالکل۔ فعبدو کا تقاضا یعنی اسی کی بندگی کرو، یہ کوئی زبردستی تھوپا گیا غیر منطقی حکم محسوس نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان حقائق کا ایک لازمی اور طبعی نتیجہ ہے۔ جب کائنات کا ایک پتا تک اس کی تدبیر کے بغیر نہیں ہلتا تو انسان اپنی زندگی کے فیصلے اور اپنا سر کسی اور کی مرضی کے تابع کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہاں جو لفظ انسان کے دل پر سب سے گہرا اثر چھوڑتا ہے وہ ہے ربکم۔ تمہارا رب؟ اتنی دیر سے ہم آسمانوں، زمین، کہکشاؤں، کائناتی تدبیر، عرش اور ایک لامحدود مقتدر اعلیٰ جیسی بڑی بڑی حقیقتوں پر بات کر رہے تھے۔ انسان ان لامحدود وسعتوں کے سامنے خود کو ایک ذرے سے بھی کم محسوس کرنے لگتا ہے، اور شاید کچھ خوفزدہ بھی۔ یہ ایک بہت طبعی احساس ہے جب آپ کائنات کی وسعت کو دیکھتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک یہ سارا کائناتی فلسفہ ایک انتہائی ذاتی، نرم اور قریبی تعلق میں بدل جاتا ہے۔ وہ عظیم خالق جس کی طاقت کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، وہ خود کو تمہارا رب کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ رب یعنی وہ ذات جو پالنے والی ہے، جو ضرورتیں پوری کرنے والی ہے، جو محبت سے بتدریج پروان چڑھانے والی ہے۔ یہ لفظ انسان کے تمام تر خوف کو ایک گہرے رشتے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ سچ میں ایک بہت ہی خوبصورت اور لطیف مشاہدہ ہے۔ یہ لفظ واقعی کائنات کی اس ہیبت ناک وسعت کو سمیٹ کر انسان کے دل میں لائے بٹھاتا ہے۔ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ انسان اس وسیع و عریض کائنات میں کوئی تنہا، لاوارث یا بھولا ہوا وجود نہیں ہے۔ جو ذات اربوں ستاروں اور سیاروں کی گردش سنبھالے ہوئے ہے، وہ ذات انسان کی ذاتی زندگی کے ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے معاملات، اس کی خوشیوں، اس کے غموں اور اس کی ضروریات کی تدبیر بھی بالکل اسی توجہ اور محبت سے کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے فاعبدہ، تو یہ بندگی کسی جابر آقا کی مجبوری والی غلامی نہیں بنتی، بلکہ ایک شفیق اور مہربان رب کے ساتھ جڑنے کا اور اس عظیم تر کائناتی نظام کا شعوری اور خوشگوار حصہ بننے کا راستہ بن جاتی ہے۔ یہ سفر بلا شبہ عقل اور روح دونوں کو بیدار کرنے والا ہے۔ کائنات کی اربوں سال پرانی تخلیق سے شروع ہونے والا یہ سفر جب انسان کے اپنے رب کے ساتھ ایک ذاتی تعلق پر آ کر ٹھہرتا ہے تو انسان واقعی خود کو اور اس دنیا کو ایک بالکل بدلے ہوئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور یہ بدلا ہوا زاویہ ہی اس پورے مطالعے کا مقصد تھا۔ لیکن یہ تفصیلی جائزہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اس آیت کا آخری حصہ ایک ایسی گہری سوچ کو جنم دیتا ہے جو مدتوں تک انسان کو بے چین اور متفکر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ آپ افلا تتذکرون کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل۔ آیت اپنے اختتام پر ایک سوال اٹھاتی ہے، افلا تتذکرون، جس کا مطلب بنتا ہے کہ کیا پھر بھی غور نہیں کیا جاتا یا نصیحت نہیں پکڑی جاتی؟ اس چھوٹے سے جملے میں ایک بہت ہی حیران کن چیز چھپی ہے۔ خالق نے یہ نہیں کہا کہ کیا اس نئے علم کو سیکھا نہیں جاتا، یا یہ نہیں کہا کہ نئی نظریے کو مانا نہیں جاتا، بلکہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ تذکرن ہے، جس کا مادہ
ذکر یا یاد کرنے سے نکلتا ہے۔ ایگزیکٹلی فلسفیانہ اور روحانی اعتبار سے یہ اس پوری آیت کا سب سے گہرا مقام ہے میری نظر میں۔ میں بالکل متفق ہوں۔ دیکھیں، یاد ہمیشہ اس چیز کو کیا جاتا ہے جو پہلے سے انسان کے ذہن یا یادداشت میں کہیں نہ کہیں موجود ہو، بس انسان کو اس پر پڑی ہوئی گرد ہٹانی ہوتی ہے۔ ہم کوئی ایسی چیز یاد نہیں کر سکتے جو ہم نے کبھی جانی ہی نہ ہو۔ یہ بڑی عجیب اور سچی بات ہے۔ اس خاص لفظ کا استعمال اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ کائنات کے اس منظم ہونے کی حقیقت، اس کے ایک عظیم خالق کے ہونے کا تصور اور اس خالق کے ساتھ انسان کے ذاتی تعلق کی پہچان، یہ سب کوئی باہر سے لائی گئی نئی معلومات یا اجنبی تصورات نہیں ہیں، بلکہ یہ سچائی، یہ علم انسان کی اپنی روح اور اس کی بنیادی فطرت کے اندر پہلے سے ہی نقش ہے۔ یہی اصل پوائنٹ ہے، یہ علم ہمارے اندر ہے۔ یہ تصور سچ بتاؤں تو رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی جب انسان رات کو ستاروں کی گردش دیکھتا ہے، موسموں کا بدلنا محسوس کرتا ہے، کائنات کے اس باریک توازن پر غور کرتا ہے، تو وہ دراصل دنیا کے بارے میں کچھ نیا دریافت نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنی ہی اندرونی اور ازلی سچائی کو دوبارہ یاد کر رہا ہوتا ہے۔ ریممبرنگ دی ٹروتھ۔ باہر پھیلی ہوئی کائنات کے مظاہر دراصل انسان کی روح میں موجود اسی خالق کی یاد کو بیدار کرنے کے لیے ایک ٹریگر کا کام کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کسی پرانی تصویر کو دیکھ کر انسان کی بھولی ہوئی یادیں اچانک تازہ ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ باہر اتنی بڑی اور واضح نشانیاں موجود ہیں، پھر بھی انسان کے اندر کی وہ سوئی ہوئی یاد، وہ فطرت کی آواز بیدار کیوں نہیں ہوتی؟ اور یہی اس پوری گفتگو کا اصل مدعا ہے۔ یہ کائنات اور اس کے منظم نظام کا مطالعہ انسان کو اپنے آپ سے اور اپنی حقیقت سے متعارف کروانے کا ایک ذریعہ ہے۔ باہر کے نظام الہی کی پہچان دراصل اندر کی دنیا کی صفائی ہے۔ جب انسان کائنات پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ خالق کو محض ڈھونڈ نہیں رہا ہوتا، وہ اس تعلق کو یاد کر رہا ہوتا ہے جو روز ازل سے اس کی روح میں پیوست ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں علم محض ایک خشک عقیدے میں نہیں رہتا، بلکہ ایک زندہ اور دھڑکتے ہوئے یقین میں بدل جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی گہری اور دل میں اتر جانے والی بات ہے، اور آج کے اس گہرے مطالعے کا اختتام ہم اسی نقطے سے جڑی ایک آخری اور قدرے چبھتی ہوئی سوچ پر کرتے ہیں۔ وہ سوچ کیا ہے؟ دیکھیں، کائنات کا مطالعہ اور اس میں غور و فکر انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلاتا ہے، یہ بات تو ہم نے سمجھ لی۔ جی، لیکن اگر ہم ذرا آج کے دور اور اپنے طرز زندگی کی طرف دیکھیں، جو کہ بہت ہی مصنوعی ہو چکا ہے۔ بالکل، آج کا انسان جس نے خود کو موبائل کی اسکرینوں، مصنوعی روشنیوں، کنکریٹ کی اونچی اونچی عمارتوں اور شہر کے اس تیز رفتار شور شرابے میں قید کر لیا ہے، ایک ایسا ماحول جہاں رات کو آسمان کے ستارے ٹھیک سے نظر نہیں آتے، جہاں مٹی، بیج اور درختوں کا تعلق انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے دور کا۔ تو یہاں کسی کے بھی ذہن میں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اس جدید طرز زندگی اور خود ساختہ مصنوعی ماحول کی وجہ سے انسان نے کائنات کے اس نظام الہی کو دیکھنے، اسے محسوس کرنے اور اس کے ذریعے اپنی روح کی حقیقت کو یاد کرنے کے دروازے شعوری طور پر خود پر بند تو نہیں کر لیے؟ یہ بہت چپتا ہوا سوال ہے اور بالکل جائز ہے۔ کیا ہماری یہ جدید اور مشینی تہذیب ہمیں اس یاد دہانی یا تذکیر سے دور لے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ تو نہیں بن گئی جس کی طرف یہ آیات اشارہ کر رہی ہیں؟ یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے جس پر غور کرنا لازم ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر ہمیں اپنی روزمرہ کی بھاگ دوڑ سے کچھ دیر کے لیے کٹ کر تنہائی میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔ کائنات اور اپنے اندر کی سچائی کو تلاش کرنے کا یہ سفر جاری رکھیے۔